معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، ہم احساس کے پلیٹ فارم سے، احساس ٹیلی تھون سے آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، چونکہ عید الاضحیٰ قریب تر ہے اور عید الاضحیٰ کے قریب ہونے کے ناطے ہم یعنی احساس یہ کوشش کر رہا ہے کہ جلد از جلد آپ تمام معزز خواتین و حضرات ان ڈونر سے اجتماعی قربانیوں میں اپنی اپنی جانب سے ذبیحہ پیش کرنے کی جستجو کی جائے کہ جو صاحب حیثیت ہیں پروردگار نے جنہیں رزق و روزی میں مالا مال کیا ہے اور جو دین، مذہب، شریعت اور فقہ کی بابت اپنی زندگیوں کو اسی کے ساتھ شامل حال رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان احساس کی جانب سے ہونے والی اجتماعی قربانیوں میں آپ تمام معزز خواتین حضرات سے گزارش کرتے ہیں، التجا، اپیل، درخواست ہے ہماری کہ آپ جہاں بھی قربانی کرتے ہوں، لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کو اجتماعی قربانیوں میں احساس کے ساتھ ضرور شامل حال ہونا چاہیے کہ آپ کی جانب سے پیش کیے جانے والے ذبیحے جو ہیں اس میں شامل ہوں، اور اس کے بعد قربانی کے بعد ان سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ ضرورت مند افراد کے گھروں تک، ان کے دروازوں تک پہنچ جائے۔ یہ احساس کی ذمہ داری ہے۔ اور ناظرین، برسہ برس ہمارے احساس کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھیجی ہوئی رقومات، آپ کی جانب سے بھیجے ہوئے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور آپ کی جانب سے اجتماعی قربانیوں میں شامل ہونے والے جانوروں کا گوشت کس ذمہ داری کے ساتھ ان کے گھروں تک، ان کے دروازوں تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ عید میں سب ایک ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ مناؤ جشن بہاراں اس اہتمام کے ساتھ، مناؤ جشن بہاراں اس اہتمام کے ساتھ، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ چلے۔ ہم اگر خوش ہیں تو ہمارا پورا معاشرہ خوش ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، ہمیں خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا مزہ دیتا بھی اسی وقت ہے کہ جب ہر ایک خوش ہو، شادماں ہو، کامراں ہو، اور اس کے بعد زندگی خوشحالی کی راہ پر خود بخود گامزن ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب موجود ہیں، دانیال شیخ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حمید افسر اشرفی صاحب بھی موجود ہیں۔ تو ہماری یہ ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے، مطلب ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ مل کر غریبوں کی مدد کا کہیں سے کوئی سامان مہیا کر پائیں۔ اس اجتماعی قربانیوں میں ہماری آپ کی سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے، احساس یہی چاہتا ہے کہ احساس بھرے لمحوں میں ان لوگوں کا احساس جاری و ساری رہے کہ جن لوگوں کو ہمارے مدد کی ضرورت ہے، جن لوگوں کی منتظر نگاہیں ہماری جانب اٹھی رہتی ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ یاد دلانے کی بات ہے کہ احساس کبھی پانی کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، کبھی خوراک کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، کبھی اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو بار بار آواز دیتا ہے، اور یہی سارے سلسلے جاری و ساری ہیں۔ اور اس کے بعد احساس دنیا کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ شروع کر رہا ہے انشاءاللہ العزیز، کہ جو بہت جلد اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اناگوریشن کے درمیان میں کہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی بھیجی ہوئی رقومات سے احساس نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ تو ناظرین محترم، احساس کی قربانی پاکستان، انڈیا اور جموں و کشمیر میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات جو جہاں جہاں اپنی قربانی کے جانور ذبح کروانا چاہتے ہیں اور جہاں وہ گوشت کی تقسیم چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں، انڈیا میں اور جموں و کشمیر میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں مکمل گائے کی قیمت ہے $560۔ گائے میں حصہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت بنتی ہے تقریباً $80، اور $175 بنتے ہیں ایک بکرے کی قیمت میں، یعنی ایک بکرا $175، گائے میں حصہ $80 اور مکمل گائے کی قیمت
$560 US ہے۔ انڈیا میں یہی قربانی اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو مکمل بڑے جانور کی قیمت بنتی ہے $259 US۔ اس بڑے جانور کا حصہ جو ہے وہ ہے $37 US، اور بکرے کی قیمت بنتی ہے $160 US۔ جموں کشمیر میں قربانی اگر آپ پیش کروانا چاہتے ہیں تو مکمل گائے کی قیمت بنتی ہے $574 امریکن۔ گائے میں حصہ ہے $82 US اور $195 امریکن ایک بھیڑ کی قیمت ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بیان کرتا چلوں، بتاتا چلوں، آگاہ کرتا چلوں تاکہ آپ کے لیے سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے کہ یہ کن کن علاقوں میں اور کہاں کہاں پیش کی جا رہی ہے۔ انڈیا میں یہ اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جو جاری و ساری ہوگا عید کے پہلے دن سے عید کے تینوں دن، یہ ہے جھارکھنڈ، مغربی بنگال، اتر پردیش اور ہریانہ میں۔ جموں کشمیر میں ان قربانیوں کا سلسلہ کپواڑہ، سری نگر، بانڈی پورہ، بڈگام اور بارہمولہ میں پیش کیا جائے گا۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جہاں جس جگہ جس مقام پر قربانی پیش کروانا چاہتے ہیں وہاں کا نام بتائیے اور ہمارے کنٹرول سے رابطہ قائم کیجیے۔ مفتی صاحب فرمائیے، ان اجتماعی قربانیوں کا دین اسلام میں کیا مقام ہے؟ علی بھائی، اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے جی، اور پھر ہمارے لیے اس پرفتن جہاں نفسا نفسی کا دور ہے اور ہر بندہ اپنی مصروفیات میں اور اپنی زندگی میں مگن ہے، بالخصوص ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں ایک تو ان علاقوں میں، ان ممالک میں قربانی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا، سلاٹر ہاؤسز بنے ہوتے ہیں جہاں جا کر وہاں پر تو عید بقرعید کا وہ ایک سما ہی نہیں بنتا۔ ہاں، ایک عبادت ادا کرنے کے لیے ایک سہولت تو ہوتی ہے کہ مطلب اپنی قربانی جا کر آپ جمع کرا دیں پیسے آپ کی طرف سے، ہاں وہ، لیکن آپ کو پتہ نہیں وہ جانور کیسا ہے، کہاں ہے، کس نے جانور اس کو ذبح کیا، جانور ذبح کرنے میں جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، اور جو آیتیں پڑھی گئیں یا نہیں پڑھی گئیں، یہ شرعی جو طریقہ اس کے مطابق ہو، اور پھر چلو شرعی طریقے کے مطابق ذبح بھی ہوا تو ان ممالک میں جو مستحقین ہیں وہ پاکستان کی بنسبت وہاں ظاہر مفلوق الحال نہیں ہوتے اتنے لوگ، اور سارے ہی صاحب ثروت صاحب حیثیت ہوتے ہیں، تو ایسے ادارے ہمارے لیے باعث غنیمت ہے کہ جہاں ہماری طرف سے یہ سارا اہتمام کرنے کے لیے ان کے رضاکار موجود ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بطور خاص احساس کا جو ایک سلسلہ ہے کہ پورا سال وہ سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ورکرز پورا سال وہ اپنے مختلف پروجیکٹس میں کام کرتے رہتے ہیں، سردیاں آتی ہیں تو مختلف وہ سردیوں کے حوالے سے جس طرح کمبل کی تقسیم ہے یا راشن کی تقسیم ہے، جن علاقوں میں پانی نہیں ہے تو ہینڈ پمپ وہاں بنائے جاتے ہیں، RO پلانٹ لگائے جاتے ہیں، پھر اسی طرح اسکول ہے، مساجد کی تعمیر ہے، یہ سارے زندگی سے جڑے ہوئے مختلف شعبہ جات ہیں جس میں یعنی وہ ایک مخصوص سیزن میں کام نہیں کیا جاتا بلکہ پورا سال جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اس پروجیکٹ کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسا ادارہ، اور پھر باقاعدہ علماء کی نگرانی میں شروع سے لے کے آخر تک، یعنی جانور کیسا ہونا چاہیے، جانور کی قربانی کیسی ہو، جانور اچھا ویسے ایک بات یہاں پر روک کے یہ بات بتا دیجئے، جو جانور قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے؟ بے شک، ذرا فرمائیے۔ ہاں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی قربانی ایک عام جانور کا ذبح کرنا ہے نا، وہ تو ہم نے گوشت کے لیے ہم نے اس کو ذبح کیا، چھری پھیری، وہ چاہے بیمار تھا یا کوئی لنگڑا تھا یا کوئی بھی عیب تھا تو اس میں جانور ذبح کرنے، لیکن اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے پھر اس کا پروٹوکول ہے، اس کے شاعر شان طریقے سے وہ جانور بھی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عام جانور نہیں ہے۔ قرآن میں اس کو فرمائیں کہ اللہ کی نشانی ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ ان قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی نشانی بنا دیا۔ تو پھر اب اس کا ایک خاص وہ کرائٹیریا ہے کہ وہ جانور ایسا ہونا چاہیے کسی بھی طرح کے عیب سے وہ پاک ہو، یعنی وہ نابینا نہ ہو، یعنی نابینا نہ ہو، سینگ نہ ٹوٹا ہوا، زخمی نہ ٹوٹے ہوں، کان ایک تہائی اس سے زیادہ نہ کٹا ہوا ہو، یا لنگڑا نہ ہو، ایسا لنگڑا کہ بالکل چل ہی نہ سکے، ایسا نحیف العاغر نہ ہو کہ بالکل ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو اور چل پھر نہ سکے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، یعنی قربانی کا جانور پیش کرو۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ سمینوا ضحایاکم، کہ اپنی جانوروں کو خوب موٹا تازہ قربانی کا جانور وہ اللہ کی راہ میں
فربا جانور ذبح کرو، بلکہ اس کی خصوصیات بھی بعض حدیث میں حضور نے بیان فرمائی کہ وہ انتہائی خوبصورت ہو. جس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دفعہ قربانی کا جانور منگوایا، حضور نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ وہ سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، یعنی چتکبرا ہو کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے. تو ایسا فرمائے کہ جانور قربانی کے لیے تم لے کے آؤ. تو اگر وہ موٹا تازہ فربا جانور ہو، خوبصورت جانور ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم جتنا ایک اہتمام کے ساتھ قربانی کریں گے، اور ہماری طرف سے بطور خاص جو یہ پلیٹ فارم ہے، یہ ان ساری چیزوں کا شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا جاتا ہے. جانوروں کی باقاعدہ مکمل طور پر خدمت کی جاتی ہے. ہم اس سے پہلے جو کیٹل فارم ہاؤس سے پروگرام کیے جاتے تھے اور لائیو وہ سارے فوٹیجز دکھائے جاتے تھے کہ کیسے بہترین جانور ان کی کیسے خدمت کی جا رہی ہے. باقاعدہ اس کی تاکید فرمائی گئی کہ اگر ان جانوروں کی خدمت کریں گے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی صلہ عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے. تو اجتماعی قربانیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بطور خاص اس پلیٹ فارم سے کہ قدم قدم پر وہ شرعی رہنمائی میں یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں. جانور کیسا ہو، ذبح کیسا کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کہاں تقسیم کیا جائے، یہ ساری چیزیں باقاعدہ ایک ایک پہلو سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں شفافیت کا فقدان نظر آتا ہے، کئی معاملات میں ہمیں اس میں کوتاہی نظر آتی ہے، تو اس لیے اگر شفاف طریقے سے ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں اور ایک شفاف طریقے سے مستحقین تک، شفاف و شرعی طریقے سے اگر مستحقین تک اپنا وہ حصہ قربانی کا پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر نیکی پر مزید اضافہ یہ کہ یہ ایثار کا معاملہ ہے. یعنی نیکی تو ہم کریں، قربانی کا جانور ہم نے ذبح کیا، اپنے لیے لائے، گوشت خود کھایا، عزیز و اقارب کو دیا، قربانی ادا ہو گئی، ہمارا ثواب مل گیا. اس سے بڑھ کر ہمارا کارنامہ کیا ہے کہ ہم سارا گوشت وہ ایثار کر دیں. یہ مومنین کی شان قرآن نے بیان فرمائی کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند ہو. تو یہ ایثار یہ ہے کہ ہم خود اگر چاہیں تو وہ گوشت رکھ سکتے ہیں. اور دیکھیے نا ایک بات ہے مفتی صاحب کہ جب اللہ تعالیٰ نے، ناظرین محترم، جب پروردگار عالم نے صاحب حیثیت بنایا ہے ہمیں اور آپ کو، ہم قربانی کا جانور خرید کے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ اسے فریزر میں یا فریج میں بھر کے رکھا جائے کہ وہ 6 مہینے تک کھایا جائے؟ اللہ کے اوپر یقین رکھیں، پروردگار جب عطا فرماتا ہے تو بے بہا عطا فرماتا ہے. خدا کی قسم حساب ہی نہیں رہتا کہ کہاں سے پیسہ آیا، کہاں گیا، کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت رہتی ہے. تو ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لینا چاہیے. جناب بالکل صحیح فرمایا جیسے علامہ صاحب نے. علامہ صاحب، پھر وہی آپ علامہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں، میں نے کہیں غلط فرمایا ہے تو مجھے بتا دیجیے. آپ تو بہت اچھی آپ روشنی فراہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، اسی کی روشنی میں ہمیں یہ جسارت ہو رہی ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو سماجی حوالوں سے بات ہو رہی ہے، اور میں ایک چیز اور یہاں پر ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں علی رضا بھائی کہ عام طور پر جو ذرا حساس طبیعت کے لوگ ہیں وہ عام طور پر گائے، بیل اور جانوروں سے، مویشیوں سے دور رہتے ہیں، کراہیت کرتے ہیں سال بھر. لیکن یہ واحد قربانی کا جذبہ ایک ایسا ہے کہ جس میں بچہ قربانی کے جانور سے لپٹا ہوا ہوتا ہے، صفائی بھی کر رہے ہیں، اور یہ صفائی کر رہا ہوتا ہے. یعنی عام دنوں میں جس کا تصور نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ یہ قربانی کا موسم ایسا ہوتا ہے جس میں ہر شخص، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، خواتین ہو. اشرفی صاحب ایک کمال کی بات ہے، واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جیسے ہی عید کے 4-5 دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد سب جانور گزر بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. لیکن قربانی کا واحد جانور ایسا ہے کہ جس میں سارے ناز نخرے سب برداشت کر رہے ہیں اس کے، اور صفائی بھی کر رہے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی مخصوص کوئی نوکر رکھ لیا انہوں نے صفائی کے لیے، بلکہ اپنے لیے وہ یہ اعزاز سمجھتے ہیں اس کی صفائی کرنا، اس کی خدمت کرنا، اور کرنا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ شاعر اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ عام جانور نہیں ہے کہ جس کے لیے صرف گوشت کا حصول ہمارا مقصد ہو. اس کے لیے تو ہمارا مقصد اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں. اسی لیے لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں پیسہ لگاتے ہیں، اچھے سے اچھا جانور لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور بہت اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں. اور یہ جس پلیٹ فارم پہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں احساس کا، اس پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پورے سال ہی سماجی خدمت ہوتی رہتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. پانی کے انتظامات ہیں،
لوگوں کے وظائف کے انتظامات ہیں, لوگوں کی روٹی روزی کا انتظام ہے, اور اس وقت تو ہم قربانی کی غرض سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ حصہ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے قربانی میں حصہ لے لیا ہے, اگرچہ وہ انفرادی طور پر وہ لے چکے ہیں, لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پر بھی لے لیں گے خاموشی کے ساتھ تو صرف اللہ کو پتہ ہوگا اور ان کو پتہ ہوگا, عام آدمی کو نہیں پتہ, اس میں یہ ریاکاری کے زمرے میں بھی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بہترین ثمرات دے گا. اگر ہم ناظرین محترم دیکھیے, قربانی کے جو جانور ہیں جو قربانی پیش کی جا رہی ہے, اس قربانی میں آپ اپنے مرحومین کے نام کے حصے بھی شامل کر سکتے ہیں, اپنی مرحومین کی جانب سے بھی قربانی پیش کر سکتے ہیں. سب سے احسن طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے جانب سے قربانی پیش کی جائے, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی پیش کی جائے. اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے یا جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے ان قربانیوں کا سلسلہ جاری کیا جائے. جناب علی, میں نے آپ سے بریک کے دوران ایک سفارش کی تھی, مفتی صاحب سے بھی کرائی تھی, کہ مرحوم ہمارے نعت خواں الحاج خورشید احمد صاحب, ناظرین محترم, الحاج خورشید احمد صاحب آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, لیکن ان کے پڑھے ہوئے کلام آج بھی ان کے نام کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اور پھر جو ان کا نام قائم اس لیے بھی ہے کہ جس کا ذکر وہ کرتے تھے, جن کا نام وہ لے کر پڑھا کرتے تھے, اس کے بعد تو پھر وہ نام زندہ و جاوید رہے گا نا. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو ایک آسرا یہی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے. میں اس کرم کے
کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے، پھر پڑھیں آپ، پھر پڑھیں۔ عطا کیا عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ شرف بڑا شرف ہے کہ میرا رخ تیری طرف ہے، مجھے نعت خواں بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ بھائی دانیال شیخ سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، اور جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، زندگی کی ان راہوں پر جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، گزرتے گزرتے انسان کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ اصل حقیقت میں زندگی کیا ہے۔ علامہ صاحب، زندگی حقیقت میں کیا ہے؟ علی بھائی، زندگی اللہ رب العالمین نے انسان کو جو خلق زندگی کیا ہے اس سے متعلق جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، اور یہ اس کے پاس بطور امانت بھی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے نا، زندگی سے جڑی ہوئی مختلف چیزوں سے متعلق فرمائے کہ اس کو غنیمت جانو، اور ان کے مقابلے میں چند اور چیزیں آ جائیں گی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، فرمائے کہ ان سے پہلے اس چیز کو غنیمت جانو۔ زندگی سے متعلق فرمائے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمائے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمائے کہ مالداری کو، تونگری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری چیزیں نعمت ہے۔ زندگی تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک امانت کے طور پر، بے شک، اور ایک امتحان گاہ کے طور پر اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور جس طرح امتحان گاہ میں کوئی شخص آتا ہے تو امتحان دینے کے لیے وہ امتحان کے طور پر آتا ہے، امتحان دے کر اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا اس امتحان میں اپنا
جو بھی نتیجہ حصہ حاصل ہے کر سکے، نتیجہ حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرے. اور اسی طرح انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پوری زندگی کو جب سے وہ مکلف بنا ہے بلوغت سے لے کر وصال تک، کیا اچھی بات یہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک امتحان گاہ کے طور پر رکھا ہے. اور جیسا وہ اس امتحان میں اپنی کارکردگی وہ ظاہر کرے گا، آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے سامنے ویسا ہی نتیجہ ظاہر فرمائے گا. اگر دنیا میں عیش و عشرت میں پڑا رہا، دنیا میں لہو و لعب میں پڑا رہا، یہ ساری چیزیں، اور اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اس کو بھیجا تھا اس مقصد سے روگردانی اختیار کر لی، تو آخرت میں پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوائے ذلت و رسوائی اور شرمندگی کو حاصل نہیں ہوگا. لیکن اس چند سالہ زندگی میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ چند سال کی ہے، آخرت میں تو پوچھا جائے گا نا کہ کتنے رہے. تو قرآن میں تذکرہ فرمایا گیا کہ جب پوچھا جائے گا تو عرض کریں گے کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، اللہ اکبر، کہ عشاء کا وقت یا چاشت کا وقت، یعنی جو ہزاروں سال کی زندگی گزار کے گئے، تو وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم جتنا عشاء کا وقت ہوتا ہے یا جتنا چاشت کا مختصر سا وقت ہوتا ہے، دورانیہ ہوتا ہے، تو عرض کریں گے کہ الہی ہم دنیا میں اتنا ٹائم گزار کے آئے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ 80 سال 100 سال کی زندگی، وہ آخرت کی زندگی. حضور نے فرمایا نا کہ جس طرح تم اپنی انگلی سمندر میں ڈالو اور اس کو تر کر لو، فرمائیں کہ اس تری کو سمندر کے پانی سے کیا نسبت ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس سے بھی کم تر مثال ہے. یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تمہاری زندگی، دنیاوی زندگی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس زندگی کو جو آخرت میں ہم اس کو تصور کریں گے کہ چاشت کا وقت یا اشراق کا وقت یا عشاء کا وقت، تو اس میں اگر ہم مصروف رہے اور دائمی اور باقی جو رہنے والی جو زندگی ہے اس سے متعلق کوئی تیاری نہ کی، تو پھر یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ ذلت و رسوائی ہے. ناظرین محترم، سوچنے کی بات ہے کہ اتنے کم وقت میں، اتنے کم عرصے میں، چند لمحوں کی زندگی میں انسان کیا کیا کچھ کرتا چلا جاتا ہے کہ میں دولت مند، میں شہرت مند، میں طاقتور، میں عالم، میں فاضل، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اسی دنیا میں رہ جائے گا. اس لیے کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے، نہ وہ ہماری کوششیں ہیں، نہ ہماری کاوشیں ہیں، نہ جستجو ہے، نہ لگن ہے، کچھ نہیں ہے. وہ اللہ کی عطا ہے. اللہ نے عطا فرمایا تو ہم بن گئے، اور پھر جب سب کچھ بن گئے تو ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا. اور جو شکر گزار بندے نہیں ہیں اس دنیا میں، ان بندوں کی کیا زندگی ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں حضور؟ جی علی بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، شکر گزار بندہ نہ بنے. شکر گزار بندہ نہ بنے. کیا بات ہے. اور بندہ تو وہی ہے جو کہ دراصل شکر گزار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور یہ جو نعمتیں ہیں یہ فقط روپے پیسے کا نام نہیں ہے، جی، دولت کا نام نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینائی دی، ہاتھ پیر سلامت رکھے، اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات کہ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. لیکن بہرحال انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے. اور یہ جو محدود سی زندگی ہمیں دی گئی ہے، یہ واقعی ہمارے امتحان کی ایک جگہ ہے. اور یہ وہ اگر ہم نے یہاں صحیح اعمال کر لیے، اچھے طریقے سے زندگی گزار لی، تو یہ سمجھ لیں کہ پھر یہ قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، اور اس طریقے سے حشر کی منزل بھی آسان ہوگی. اور سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اسی زندگی کے اوپر. اگر ہم نے دنیا میں رہ کر برے اعمال کیے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری قبر بھی برباد ہے اور آخرت بھی ہماری برباد ہے. تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہمیں اس کی بھرپور تیاریاں کرنی چاہیے. اور بہت جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے، ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے. یہی دین کا خلاصہ ہے، اور یہی شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا، اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. جی ناظرین محترم، ہمیں خوش اسے کرنا چاہیے کہ جس نے ہماری زندگی ہمیں عطا کی ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. ہمیں اس کو خوش کرنا چاہیے. ہمیں اس کی خوشی کی خاطر وہ کام سر انجام دینے چاہیے کہ جو اس کا حکم ہے، جو حکم ربی ہے، جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. اور اگر ہم یہ سب کچھ نہ کر پائے
تو پھر اس زندگی کا فائدہ ہوا کیا؟ زندگی کو فائدہ مند بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً علی بھائی، جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں جی، یہ ان اعمال خیر میں سے ہے کہ جو اگر اللہ کرے کہ جو اس سے جڑے آئے، جو ان نیکیوں کے ذریعے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو یہ زندگی بامقصد اور دوسروں کے لیے فائدے کا ایسا باعث ہی بن ہے، جائے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ یعنی ہم اگر ویسے زندگی گزار کے چلے جائیں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ہم نے کسی کی بہتری کے لیے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا، یعنی ہم بے ثبات ہو کے رہ گئے تو بیکار ہے۔ وہ بیکار زندگی ہے۔ یعنی انسان کا زندگی کا مقصد یہ ہے نا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اوروں کے کام تو آنا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی طور پر، یعنی اگر اپنی مسکراہٹ کے ذریعے بھی کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں تو فرمایا گیا کہ اس سے بخل نہ کرو، اس سے کنجوسی نہ کرو۔ تو جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر بطور خاص یہ جو تہوار اس طرح کے خوشی کے آتے ہیں، جی ہاں، غریب پورا سال گزارا کر لیتا ہے، لیکن جب وہ خوشیوں کے ان تہواروں میں دیکھتا ہے نا کہ ایک طبقاتی تقسیم ہے، ایک امتیاز ہے، ایک بڑا فرق ہے کہ ایک طرف شادیانے بج رہے ہیں اور ایک طرف خوشی اور زندگی کی ساری آسائشیں ہیں، اور دوسری طرف وہ غریب، وہ غربت کی لکیر تلے، وہ چکی تلے وہ پس رہا ہے۔ تو وہ پھر یہ سارے احساسات، یہ سارے جذبات، کیونکہ فیلنگ تو اس کی بھی ہے، جذبات اس کے بھی ہیں، خواہشات اس کی بھی ہیں، وہ چیز اس کو بھی اچھی لگتی ہے جو امیر اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آج عید کے اس پرمسرت موقع پر بھی اگر وہ اسی اپنی زندگی میں اور اسی مفلوق الحالی میں اگر مبتلا رہیں گے اور ہم اپنی زندگی میں اپنی عیش و عشرت میں مبتلا رہیں، تو یقیناً یہ کوئی اچھی ریت نہیں ہے۔ کوشش کریں، ہاں کوشش کی جائے کہ ہم اگر کسی بھی طور پر دو بندوں کو بھی اپنے ساتھ اگر خوشی میں شریک کر سکتے ہیں، ہم اس میں بخل سے کام نہ لیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضور نے اور حضور کے ساتھ صحابہ اکرام جہاں موجود ہیں، امام حسن مصطفیٰ پاک کی آپ نے انگلی تھامی ہوئی ہے اور امام حسین پاک کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں ایک گراؤنڈ میں، اور ایک بچہ ہے جو اکیلا وہ بیٹھا ہوا ہے اور چہرے سے اس کی اداسی عیاں ہے اور کوئی خوشی کا اثر اس پہ ظاہر نہیں ہے، حالانکہ عید کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے، خوشی کا سامان نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو چکا، میں یتیم ہوں، میری والدہ نے دوسری شادی کر لی اور دوسرا جو سوتیلا والد ہے اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں آج کوئی ایسا شخص نہیں پاتا جو میرے سر پہ دست شفقت پھیرے اور جو میرے لیے خوشیوں کا آسائشوں کا اہتمام کرے، سامان خریدے۔ یا رسول اللہ آج میرے سر پہ کوئی والد کا سایہ نہیں ہے اور نہ میرا کوئی ایسا کفیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم عید کیسی ہونی چاہیے حضور نے درس دیا نا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے والد لگتے ہو، فاطمہ تمہاری بہن ہو، عائشہ تمہاری والدہ ہو اور حسن و حسین تمہارے ساتھ کھیلنے والے ہوں؟ عرض یا رسول اللہ اگر یہ اتنے پاکیزہ اور پوری کائنات کے سب سے بہترین رشتے اگر میسر آ جائیں تو مجھے اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا باعث سعادت ہو۔ حضور نے اپنا راستہ تبدیل فرمایا، گھر تشریف لائے، سیدہ کائنات سے فرمایا کہ جس طرح حسنین کریمین کو لباس پہنا ہے ویسا اس کو لباس پہنا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک روایت میں ہے کہ اس بچے سے پوچھا کہ اپنے والد کے ساتھ کبھی عید کے لیے گئے تھے؟ تو عرض کی کہ رسول اللہ میں جاتا تھا۔ اور حضور نے فرمایا کس کیفیت میں جاتے تھے؟ عرض کی رسول اللہ ان کے کاندھے پر بیٹھ کے جاتا تھا۔ تو حضور نے ان کو کاندھے پر سوار کیا اور اسی کیفیت میں ان کو نماز عید کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم لے کر جاتے۔ تو ہماری عید کاش کے ایسے گزرے کہ ہم اپنی خوشیوں میں غربا کو بھی شامل کریں، فقراء کو جتنا شامل کریں گے، خوشیوں کا دائرہ کار جتنا پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا۔ سعادت یہی ہے، بے شک، زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے۔ بے شک۔ ناظرین محترم، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ، اس پر گفتگو کرتے رہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اب چونکہ وقت، دامن وقت میں گنجائش بھی باقی نہیں ہے، تو کیا آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں عوام الناس کو آپ؟ رضا بھائی، میں یہی لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اوروں کی خدمت کو بنائیں، معمور کر دیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ جس سطح پر بھی آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، دلجوئی کر سکتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہر سطح پر۔ یہ نہیں کہ ہم کسی پروگرام میں یا کسی خاص تہوار کے موقع کے اوپر لوگوں کی خدمت کریں، بلکہ اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھیں کہ جب بھی
کوئی ایسا شخص ہمیں ملتا ہے جو ہماری توجہ کا طالب ہے، چاہے مسکراہٹوں کو تبادلہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہماری مسکراہٹ سے کسی کی دلجوئی ہوتی ہے تو ہمیں ضرور اس کے لیے مسکرانا چاہیے، اقدامات کرنا چاہیے، کسی کو برسر روزگار کرنا چاہیے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں نیکی کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب، اب ماشاءاللہ کوئی آخری پیغام آپ دینا چاہتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں؟ جی علی بھائی، پوری ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی بھی طور پر اگر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس جو ایک تقسیم ہے اور افراط و تفرید کا جو معاملہ ہے اور امتیاز جو مالی طور پر ہمارے مسلمان وہ بھائی ہمارے وجود کا حصہ ہے جو دنیا کی دوڑ میں تھوڑا ہم سے پیچھے رہ گئے، ہم کوشش کریں کہ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ خوشی اصل میں یہی ہے کہ اس کا دائرہ کار اپنی ذات سے نکال کر اور ایسے افراد کے گھروں تک پہنچایا جائے کہ جو پورا سال اس نعمت کو ترستے ہیں، خوشیوں کو ترستے ہیں، خوشیاں ان سے روٹھی ہوئی ہیں، اپنے طور پر خوشیوں کو شامل خرید نہیں سکتے، ہم ان کے لیے اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان خوشیوں میں ہمیں برکت عطا ناظرین محترم، یہ بالکل وہی بات انہوں نے فرمائی ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ۔ بس ناظرین محترم، اب یہاں ان لفظوں کے ساتھ میں چاہتا یہ تھا کہ یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری رہتی تاکہ نیکی اور بھلائی کے کام مزید اور جاری رہتے، لیکن کیا کریں کہ دامن وقت میں اب گنجائش باقی نہیں ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اجازت دیجیے گا کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ پروردگار عالم ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، اندن و سیون، جن و انس، ہر مرگ مفجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ اجازت، خدا حافظ و ناصر۔ فرسودہ جاں پارا زہجراں، یا رسول اللہ تنم تنم فرسودہ جاں پارا، تنم فرسودہ جاں پارا، تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں، یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زیسیاں، یا رسول اللہ چسوئے من گزراری، چسوئے من گزراری، منے مسکین زینا داری، منے مسکین زینا داری، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت، سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق، سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق، دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت،
میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کو نم جان